السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خان واسیہ آپ کے سامنے اسلام میں وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دورہ القرآن کے سلسلے میں 12 نمبر 3 تلک الرسول اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے 90 رکوع کی تلاوت کریں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس رکوع میں آل عمران کے 90 رکوع میں ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ صلو علی الحبیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا۔ کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے اور مجبوری سے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اسی کی طرف پھریں گے، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا، کیوں کر اللہ ایسے قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ لا يهدي القوم الظالمين، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہیں، نہ ان پر سے عذاب نہ ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم،
مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم اولئك هم الضالون۔ بے شک وہ جو ایمان لا کے کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہیں بہتے ہوئے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به۔ اور جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے اور کسی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگر شاہ اپنی خلاصی کو دے۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من الناصرین۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تفسیر جانیں گے 9ویں رکوع کا، آل عمران کے 9ویں رکوع کا جانیں گے ہم تفسیر۔ اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی نبی ایسا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ جب عیسائی نجرانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی الفاظ میں رد کر دیا تھا کہ اللہ نہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اسے کوئی جنا جائے گا، تو اسی لیے وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ہی لائن میں تمام دلیلیں ختم ہو گئی ان لوگوں کی۔ تو ان لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تعلیم تمہیں کس نے دی؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ربی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اسے کہہ دو کہ ہم نے جن پہ کتاب نازل کی اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو درس دیں اور حکم ربی سنائیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور کوئی بھی رسول ہمارے حکم کی عدولی نہیں کر سکتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی نجرانیوں سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی نبی ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ مولا علی مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سیدھا انبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنے قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں، اور اس سے ثابت ہوا کہ حضور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ بے شک حق ہے، جتنے بھی انبیاء آئے قوموں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جو بھی انبیاء ان سے پہلے آئے ہوئے تھے، تمام انبیاء کے جن پہ صحیفے نازل ہوئے تھے، جن پہ توریت زبور انجیل نازل ہوا تھا، ان تمام نے اپنی کتابوں میں بتایا، اپنی امتوں سے بتایا کہ ہماری کتابوں میں ان کی سماحت، ان کے ناشریف اور ان کے تمام نشانیاں دی گئی ہیں، اسے دیکھ لو۔ اور تمام انبیاء جب ظاہری زندگی سے رحلت فرمانے لگے، دنیا سے رحلت فرمانے لگے، تو اپنے امتیوں سے کہا کہ ہم سے عہد کرو، ہم سے وعدہ کرو کہ ہمارے جانے کے بعد ہم تمہاری زندگیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان تمام نبیوں کے جو امام ہیں، اگر ان کا ظہور ہو جائے تو تم ان پہ ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد کتاب میں تحریف کرا دی، رؤساؤں نے علماؤں کو پیسہ دے دیا اور تحریف کرا دیا، اور اس کے بعد سے اپنی کتابوں سے جھوٹ باندھنے لگے۔ تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ کتاب مبین، قرآن فرقان، قرآن مجید، یہ حق کی کتاب ان پہ نازل ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ہماری کتاب، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں آخر الزمان ہوں، امام الانبیاء ہوں، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں کر سکتا، اللہ کی شان کو گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دین حق پہ ہر نبی دین حق اور دین الہی پہ تھے اور دین اسلام کو حکمران کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اور
تو اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے صفات و احوال ان کے مطابق ہوں جو طب انبیاء میں بیان کیے گئے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی صفات تھے اور ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے تھے، اور آنے والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وہ ان لوگوں نے کیا تھا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ خارجی ایمان ہو جائے گا۔ اگلے انبیاء نے کہا تھا کہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے ایمان نہیں لائے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بار کوٹ لیے جانے کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بھی اور ملائکہ اور جن و انس سب پہ یہ بات لازم تھی، اس کے باوجود بھی جو لوگ پھرتے ہیں دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے یہ عادات ان کو فائدہ دیتی اور نفع پہنچاتی، جو اس بات پہ قائم رہتے تو وہ نفع پہنچاتا، اور کسی خوف سے یا عذاب کے دیکھ لینے سے، جیسا کہ غافل عند الموت وقت یاس ایمان لاتا ہے، یہ ایمان اس کو قیامت میں نفع نہ دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب جاگنے کا عالم ہوتا ہے تو آنکھوں سے پردے مائع کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور اسے حق نظر آتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ ایسے عالم میں اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان کسی کام کے نہیں ہے۔ اسی لیے وارث پاک عالم بنا مدثر اللہ نے کہا کہ میں کرامت روکتا ہوں، کیونکہ جو کرامت اور معجزے دیکھ کے ہماری طرف راغب ہو، ہم سے محبت کرے اور ہمارا نہیں، جو بنا کرامت اور معجزہ دیکھے ہوئے ہم سے محبت کرتا ہے وہی ہمارا ہے۔ اور ان کا یہ قول دیکھیے کلام پاک کے اس آیت سے ثابت بھی ہوا، کسی خوف سے یا عذاب سے، جیسا کہ غافل عند الموت وقت ایمان لاتا ہے، یہ ایمان اس کو قیامت کے دن نفع نہیں دے گا، جیسا کہ یہود نصارہ نے کیا، بعض پر ایمان لائے اور بعض کے منکر ہو گئے، یعنی اپنی کتاب جو ان پہ نازل ہوئی تھی، جیسے یہودوں پہ موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اور نصارہ پہ زبور، تو ان لوگوں نے اپنی ہی کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد سے جھوٹ باندھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہود حضور کی بیعت سے قبل آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ کثیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظاہری ظہور نہیں ہوا تھا، تو بھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہوتی تھی تو ان کے انبیاء کہتے تھے، یہود و نصارہ کی جو انبیاء موسیٰ اور عیسیٰ اور بھی جو نبی تھے وہ کہتے تھے کہ پنجتن کے صدقے طفیل میں محمد مصطفیٰ امام الانبیاء جو آنے والے ہیں ان کے صدقے طفیل میں دعا مانگو تمہاری دعا رد نہ ہوگی، تو ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کی جو امتی تھے اگر کوئی بات پھنس جاتی تھی تو انبیاء اور ان کے جو امتی تھے وہ لوگ پنجتن کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ کی نبوت کے، اور جب آپ ظاہری زندگی میں آئے تو آپ کی نبوت سے مکر گئے وہ لوگ، اللہ اکبر، اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے، اور کتابوں میں چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، ان کی پیشگوئیاں تھیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا، تو اس سن کے اور پڑھ کے ان کے ظاہری زندگی میں تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کاش ہماری ہی زندگی میں امام الانبیاء تشریف لے آتے، اور جب تشریف لے آئے تو حسداً انہیں ان سے حسد ہو گیا اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کرنے لگے، اور جو حق کو ماننے سے انکار کرے اسے ہی کافر کہتے ہیں۔ ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے توفیق دے گی جو جان بوجھ کر مان کر منکر ہو جاتا ہے، ایسی قوم کو اللہ ہدایت کس طریقے سے دے گا کہ وہ جانتا بھی ہے اور اس کے باوجود بھی اسے جھٹلاتا ہے، تو وہ کفر میں شمار ہو جاتا ہے، کافر کسی اور کو نہیں کہتے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں حقیقت کو لیکن لوگوں سے بتانے سے باز آتے ہیں کہ اگر بتا دیے تو ہماری روٹی بوٹی بند ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سماج ہمیں چھانٹ دے، اللہ اکبر، لیکن نہیں، انہیں ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر حق جانو گے، حق بولو گے اور حق کی طرف ہو جاؤ گے تو حق ہی تمہارا معاون و مددگار ہوگا اور حق والوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کربلا اس بات کا ثبوت ہے کہ 9,99,000 ایک طرف تھے پھر بھی 72 آج بھی غالب ہیں، ان کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی آج تک دنیا ان کا نام لینا پسند نہیں کرتی، اپنے بچوں کا نام وہ نہیں رکھتی ہے، بلکہ یہ جو 72 ایک چھوٹی سی تعداد میں، قلیل تعداد میں جو حق پرست تھے
ان کا نام لوگ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں اور انہی کا ڈنکا بجتا ہے آج تک۔ تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حق کے ساتھ رہو گے تو تمہاری کبھی ہار نہیں ہوگی۔ پل بھر کے لیے مشقتیں آتی ہیں لیکن وہ خود ہی اللہ اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اور جس کا مددگار خدا ہو تو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ روشن معجزات دیکھ چکے تھے اور کفر سے باز آئے۔ شان نزول حارث ابن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد علامت ہوئی، انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، تب وہ مدینہ منورہ میں نائب ہو کر حاضر ہوئے اور سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ تجدید ایمان میں تجدید وقت کا امام کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ظاہری علماؤں کو لقب دے دیتے ہیں مجدد، نہیں، مجدد تجدید کی جمع ہے، اور تجدید اسے کہتے ہیں اگر کوئی ایمان سے خارج ہو گیا، یعنی کلمات کفر بول دیا، کوئی چیز طریقے کی حرکت کر بیٹھا جس سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا، تو اسے دوبارہ ایمان میں لانے کے لیے اسے امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری ظہور میں تھے، اسی لیے سوید انصاری، حارث بن سوید انصاری کی ایمان کی تجدید ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توبہ کرائی اور ایمان کی تجدید کرائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو اپنی کتابوں کی نعت و شفاعت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں شدید ہو گئے، اور اس حال میں یا وقت موت یا اگر وہ کفر پر مرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جو کفر پہ مرے تو اس کا حشر کفر ہی ہوگا، کفر والوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں کہا گیا وہ جو کافر ہوئے اور کافر مرے ان میں سے کسی سے زمین پر سونا حدث قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جو کافر ہو جاتے ہیں ان کا کوئی بھی صدقہ و خیرات یا کوئی بھی نیکی ان کے کام آنے کو نہیں ہے۔ اپنی خلاصی کرتے ہیں، یعنی چھٹکارا پا لینا، ایمان سے نکل جانا، خلاصی کو دے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کلام پاک سے ثابت ہے۔ اسی لیے اپنے دین کو جانیں اور اس کے بعد سے اس پہ صحیح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بار اسے پھر سے دہرانے کی کوشش اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا وہ دیا جو میں تم کو کتاب و حکمت و پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کی تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دے کے اور اپنا محبوب بنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری زندگی میں اس زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام پاک نازل ہوا ان کے قلب پہ وہ تمام پچھلی کتابوں کی تمام انبیاء کی تصدیق کرتا تھا، جو تم ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اور پچھلی کتابوں سے بھی ثابت تھا، یعنی یہودی اور نصارہ ہی تھے، یعنی عیسیٰ کے ماننے والے اور موسیٰ کے ماننے والے، ان لوگوں کے انبیاء جاتے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ عہد بھی دیے تھے کہ ہمارے ہاتھوں پہ عہد کرو کہ میرے جانے کے بعد اگر آخر الزما امام الانبیاء کا ظہور ہو جاتا ہے تو تم ان پہ ایمان لا دینا اور ان کی بات ماننا اور ان کی کتابوں کو ماننا، ان کے کہے ہوئے طریقے پہ چلنا۔ لیکن ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا، تو لکھا گیا ہے کہ مطلب اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا اور اپنے انبیاء کے ہاتھوں پہ لوگوں نے اقرار بھی کیا تھا، تو ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، تو ایک دوسرے پہ گواہ بھی ہو گئے تھے۔ جو کوئی اس کے بعد پھر وہی لوگ فاسق ہیں، اور اپنے انبیاء کے ہاتھ پہ عہد کرنے کے بعد جو پھر جاتے ہیں وہ لوگ فاسق ہیں، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ربی ہوا کہ ان سے پوچھو کیا یہ اللہ کے دین الہی کے سوا اور کوئی دین چاہتے ہیں؟ کیونکہ دین اسلام ہی دین الہی ہے، وہی دین محمدی ہے، اور اس کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، خوشی سے اور مجبوری سے، چاہے خوشی سے مانے یا مجبوری سے مانے، اسی کی طرف پھریں گے۔ یوں کہو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو۔ یعنی یہ جو انبیاء کا شجرہ ہے وہ ایک ہی خاندان سے ہوتا ہوا آ رہا تھا، یعنی
ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام سے کم و بیش 4,500 انبیاء آئے، جس میں اسماعیل ابراہیم سے اسماعیل، اسحاق اور اسحاق سے یعقوب، اور ان کے بیٹے انہی میں سے انبیاء ہوتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اور ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ابراہیم کی کسی بھی آل پہ، کیونکہ اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، ان سے 4,500 انبیاء کم و بیش آئے، اور ہم ان کے گردن جھکائے، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرے دین کی طرف راغب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ربی ہوا کہ میں اسے بالکل قبول نہیں کروں گا، اور آخرت میں ریاکاروں کے لیے وہ ریاکار ہوں گے اور بہت خسارے میں ہوں گے، کیونکہ اللہ کسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو جائے، جو ایمان لائے اور پھر کافر ہو جائے تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے، اس کے قلب میں مہر مار دیتا ہے تاکہ پھر دوبارہ اس طرف نہ آ سکے۔ اور گواہی دے چکے تھے رسول، اور ان کے رسولوں نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی، سچا ہے انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ حق جان کے جو منہ پھیر لیتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نہ ان پر عذاب ہلکا ہوگا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی۔ لیکن اگر اپنے رسول کے ظاہری زندگی میں ہی، یعنی جو یہودی اور نصارہ تھے، ان کے لیے حکم ربی ہوا کہ اگر وہ اپنے جو مکر رہے ہیں اس بات پہ وہ توبہ کر لیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معمول انبیاء وہ ایمان کی تصدیق کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا حارث بن سوید انصاری کے ساتھ، اور کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کی تصدیق کر دی۔ تو آپ پر سنبھالا، اور ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو ایمان لا کر کافر ہوئے اور پھر وہ کفر میں بڑھے، کافر ہو گئے اور کفر کی طرف ہی بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہلاکے ہوئے جو کافر ہوئے اور کافر مرے، اور اس میں کسی سے زمین پر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وہ کتنی بھی اچھائی کر لے، کتنا بھی سب کو خیرات دے لے، ان کا کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا، وہ کوئی بھی کام ان کا یوم جزا کے دن ان کے کام نہ آئے گی کوئی بھی نیکی، اور وہ خلاصی تھے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، ایمان والے ہیں، دین حق والے ہیں، کلام پاک والے ہیں، لیکن اگر پوچھ لیجئے تو 1,000 میں کہیں 2-4 لوگ ہوں گے جو کلام پاک کو بھائی اس زمانے میں عربی زبان تھی، عربی میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی میں اس بات کو بتا دیا تھا، عربی میں کلام پاک ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہر زمانوں میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اور جب جانیں گے تب ہم اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد سے جانیں گے، پہچانیں گے، اور تب مانیں گے، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ انبیاء اولیاء اشقیاء کیا ہی اس کے بھیجے ہوئے حمل ہیں، اور اسی دستے تھام لیں گے، اور جب ہم تھام لیں گے تو بہکیں گے نہیں، اور راہ حق پہ چلیں گے، اور حق والے دین اسلام والے ہو جائیں گے، اور پنجتن کا نور ہی جو ان کی محبت اور ان کی محبت ہمارے قلب میں اٹھتی ہے وہی ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بعد صرف دوسری کسی چیز کا نام نہیں ہے، چونکہ کلام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوا تھا، تو جب تک ہمیں قلب کی مائیت عطا نہیں ہوگی، یعنی قلب جاری نہیں ہوگا، ہم آدم کے اولادوں میں سے ہیں اور آدم کی مائیت قلب ہے، جب تک قلب جاری نہیں ہوگا تب تک ہماری قلب کی رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں ہوگی، اور جب تک ان تک رسائی نہیں ہوگی تب تک ہم کلام پاک اس کلام حق کے اصل معنی و مفہوم سے مستفیض نہیں ہو پائیں گے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے، جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کسی نہ کسی خبر سے جڑ جانا چاہیے۔ یا وارث اللہ وارث حق وارث